وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن کو عام کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، مت کہو راعنا۔ راعنا یہودیوں کی جو کتاب ہے نا تورات، عبرانی زبان میں تھی، اور عبرانی زبان میں راعنا کہتے تھے چرواہے کو۔ اور جب یہ آتے مسلمان اللہ کے نبی کے پاس تو راعنا کہہ کے آپ کو آواز دیتے، تو مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ راعنا بہت بے ادب کا لفظ ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ مالک الملک نے منع فرما دیا، فرمایا اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو نظر کرم کرو ہم پر، واسمعوا، اور پھر جو یعنی انظرنا کہہ لیا کرو، راعنا کی بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، واسمعوا، پھر میرا پیغمبر جو بات کہے اس کو توجہ سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ نازل کیا جائے تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، یعنی نہ مشرک نہ اہل کتاب اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے کہ مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو۔ تو اللہ فرماتے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس پر وہ چاہتا ہے۔ اللہ کی رحمت جس پر اللہ چاہے وہ خاص کر دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل بڑے کا ہے، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت، نہیں معقوف ہوتی کوئی آیت، اور ننسیہا، یا ہم بلا دیں اس کو، ناتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی ایسا حکم منسوخ نہیں ہوا یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے مسخ ہو گیا، لیکن اللہ اس سے بہتر حل جو ہے نا اس کا لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسا ہی آ جاتا ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں آپ جانتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، واسع اس کے ہے ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے، یعنی جان لو اس بات کو کہ آسمانوں اور زمین پر حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، فرما روائی صرف اللہ کی ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مدد دینے والا۔ ہم تريدون ان تسألوا، کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، اس طرح سوال کیے گئے موسیٰ، یعنی فرمایا کہ تم اپنے نبی سے اس طرح سوال پوچھنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ سے اس کی قوم نے سوال کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، پوچھنے لگے اس کا رنگ کیا ہے، وہ نر ہے مادہ ہے، یعنی طرح طرح کے سوال کر کے مشکلات میں پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سوال مت کیا کرو، جو قوم سوال کرتی ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کہ بدل ڈالے کفر کو بالایمان، بدلے ایمان کے، یعنی جس شخص نے ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت زیادہ اہل کتاب میں سے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا،
کاش کہ وہ لٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر۔ یعنی اہل کتاب اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ تم کو ایماندار نہ رہنا دیا جائے بلکہ تم کو کافر بنا دیا جائے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حسد من عند انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہ حسد ہے ان کی جانوں کی طرف سے، من بعد اس کے ما تبین لہم الحق، کہ ظاہر ہو چکا ہے واضح یہودیوں کے لیے حق واضح ہو چکا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اس کا لایا ہوا دین سچا ہے، تو اسی لیے یہ حسد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم کاش کہ پھر دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ تو اللہ مالک الملک فرماتے ہیں میرے پیغمبر فاعفو، معاف کر دو، وصفحوا، اور درگزر کرو، حتیٰ یاتی اللہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے پیغمبر جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز کی پابندی کیجئے، وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو بھی تم بھیجو گے نا واسطے اپنی جانوں کے، من خیر، بھلائی سے، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اللہ مالک الملک فرما رہے جو بھی خیر والا کام، نیکی والا کام تم کرو گے نا تو اللہ کے پاس اسی طرح تم جا کے پاؤ گے، بے شک اللہ بما تعملون بصیر، ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، مگر جو ہے یہودی یا عیسائی، کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ یہ ان کی آرزو، تل کا امان اللہ مالک انہیں، تمہاری خواہشیں ہیں، تمہاری آرزو ہیں کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو قل ہاتوا برہانکم، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اپنی دلائل پیش کرو، دلائل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم بڑے سچے ہو نا تو پھر یہ دلائل پیش کرو۔ اللہ مالک الملک نے فرمایا ہاں بلا کیوں نہیں، من اسلم، جس نے مطیع کر دیا، وجہ اپنی ذات کو اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، پس واسطے اس کے اجر ہے اس کا نزدیک اس کے رب کے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع کر دیا، فرمایا کہ ان کو نہ دنیا میں کسی قسم کا خوف ہوگا نہ آخرت میں وہ غم کھائیں گے۔ یہ تھا ہمارا 13واں رکوع۔